بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب بعد وقت نصر نے بیت المقدس کو خراب کیا تو آپ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کے ساتھ قید کر کے بابل لے گیا۔ اس زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم اور توریت کا حافظ نہ تھا۔ جب آپ وقت نصر کی قید سے رہا ہوئے اور اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کا گزر ایک ویران بستی کی طرف ہوا۔ آپ ایک باغ میں پیڑ کے نیچے ٹھہرے، اپنی سواری سے اتر کر سامان رکھا، سواری کو مضبوط باندھا اور جو کچھ انگور اور انجیر کا سیرا تھا آپ کے پاس تھا سنبھال کر رکھا تھا۔ پھر آپ نے بستی پر نظر ڈالی تو آپ کو گری ہوئی دیوار اور پرانی اور پوسیدہ ہڈیاں دکھائی دیں۔ آپ نے کہا خدایا تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ آپ اسی خیال میں تھے کہ آپ پر نیند طاری ہو گئی۔ خدا نے خواب میں ان کی روح قبض کر لی۔ اسی حال میں 100 سال بیت گئے۔ 100 سال کے بعد خدا نے پھر سے زندہ کیا۔ ایک فرشتے نے پوچھا کہ تم کہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ آپ نے فرمایا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ فرشتوں نے کہا تم کہاں 100 برس رہے ہو؟ اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، ہم کس طرح اسے کھال اور گوشت بناتے ہیں۔ پھر حضرت عزیر اپنے گھر آئے۔ آپ نے اپنی بستی میں پہنچے تو کوئی آپ کو پہچان نہ سکا۔ گھر کا رنگ ڈھل بھی گیا تھا۔ دروازے پر ایک بڑھیا کو دیکھ کر یہ گھر عزیر کا ہے؟ بڑھیا نے کہا ہاں، یہ گھر تو انہی کا ہے۔ تو کون ہے جو ایک مدت کے بعد میرے پاس اس کا نام لیتا ہے؟ آپ نے فرمایا عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، واہ، وہ تو 100 برس سے غائب ہے، ان کا کوئی پتہ نشان نہیں چلتا۔ اگر تو سچا ہے تو دعا کر کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تاکہ میں تجھ کو پہچان لوں۔ عزیر کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر پھیرا۔ بڑھیا دیکھنے لگ گئی۔ وہ بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اور آپ کا چہرہ بالکل پہلے جیسا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر وہ گھر آئے۔ اس وقت تک ایک بوڑھا ہو چکا تھا، پوتے پوتی بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ اتنی مدت کے بعد لونڈی نے لوگوں میں جا کر حضرت عزیر کے آنے کی خبر دی اور عزیر کی اولاد اور بنی اسرائیل نے کیا حال سنا تو بولے وہ بڑھیا کیا واہی تباہی بکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں وہی اندھی لونڈی ہوں۔ عزیر کی دعا سے خدا نے مجھے آنکھیں دے دیں۔ پھر تو سب لوگ دوڑ پڑے۔ حضرت عزیر کے بیٹے نے کہا میرے باپ نے دونوں کندھوں پر ایک تل تھا۔ اس تل کو دیکھ کر بیٹے نے باپ کو پہچانا، لیکن قوم نے کہا اب تو ہم تبھی مانیں گے جب تم توریت سناؤ گے۔ اسی لیے حضرت ہارون کے بعد عزیر نے بڑھ کر توریت کا حفظ اور کوئی نہ تھا۔ حضرت عزیر نے شروع کیا تو توریت لکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ پوری توریت لکھ گئی، لیکن سب نے حضرت عزیر کو سچا مانا اور سب آپ کے قائل ہو گئے۔ لیکن محبت اور عشق آج اتنا بڑا ہے کہ بنی اسرائیل گمراہی میں پڑ گئے۔ ایسے ہی اسلامک واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔